بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام کی عبادت گزاری میں پیروی ناممکن ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کی شان عبادت میں رقم ترازی بھی ناممکن ہے۔ آپ علم و معرفت میں حد درجہ کمال رکھتے تھے اور اپنی حیات کا مقصد اطاعت خداوندی کو ہی سمجھتے تھے۔ حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام جب وضو کرنے کا ارادہ فرماتے تھے تو آپ کے وجود میں خوف خدا کے اثرات نمودار ہو جاتے تھے، اور جب آپ وضو کے لیے تشریف رکھتے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جایا کرتا تھا۔ یہ حالت بار بار دیکھنے کے بعد لوگوں نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ بوقت وضو آپ کی یہ حالت کیوں ہو جاتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت میرا کامل تصور اپنے خداوند عالم کی طرف ہو جاتا ہے، اس لیے اس کی جلالت کے روب سے میرا یہ حال ہو جاتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کو عبادت گزاری میں امتیاز کامل حاصل تھا۔ رات بھر جاگنے کی وجہ سے آپ کا سارا بدن زرد رہا کرتا تھا، اور خوف خدا میں روتے روتے آپ کی آنکھیں پھول جایا کرتی تھیں، اور نماز میں کھڑے کھڑے آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ امام سجاد علیہ السلام کی پیشانی مبارک پر ہمیشہ کھڈے رہا کرتے تھے، اور سجدوں میں طول کی وجہ سے آپ کی ناک کا سرا زخمی رہا کرتا تھا۔ امام علیہ السلام جب نماز کے لیے مصلی پر کھڑے ہوتے تھے تو آپ کا بدن مبارک لرزائے بر اندام ہو جایا کرتا تھا۔ لوگوں نے جسم میں کپ کپی اور بدن میں تھر تھری کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا، میں اس وقت خدا کی بارگاہ میں ہوتا ہوں اور اس کی جلالت مجھ پر خوف طاری کر دیتی ہے، اسی وجہ سے میری یہ حالت ہو جاتی ہے۔ حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام شب و روز میں 1000 رکعت ادا فرماتے تھے۔ ابراہیم بن اوہم کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں حج کے لیے جا رہا تھا اور قضائے حاجت کی وجہ سے اپنے قافلے سے پیچھے رہ گیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے نوعمر لڑکے کو جنگل میں پیدل سفر کرتے ہوئے دیکھا۔ اس کے ساتھ کوئی سامان نہ تھا اور اس کا کوئی بھی ساتھی نہ تھا۔ میں حیران ہو گیا اور فوراً اس کی خدمت میں جا کر عرض کرنے لگا، صاحبزادے، یہ صحرا اور تم بالکل تنہا ہو، یہ کیا معاملہ ہے؟ ذرا مجھے بتائیے۔ نہ تمہارے پاس کوئی زادِ راہ ہے اور نہ ہی تمہارا کوئی ساتھی ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ جواب ملا کہ میرا زادِ راہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہے، میری سواری میرے یہ دونوں پاؤں ہیں، اور میرا مقصود میرا پالنے والا ہے، اور میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ تو بالکل ہی کم سن ہیں، ابھی حج آپ پر واجب نہیں ہے۔ تو اس شہزادے نے جواب دیا، بے شک تمہارا کہنا درست ہے، لیکن اے شیخ، میں دیکھتا ہوں کہ مجھ سے چھوٹے چھوٹے بچے بھی مر جاتے ہیں، میں اس لیے حج کو ضروری سمجھتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس فریضے کی ادائیگی سے پہلے ہی میں مر جاؤں۔ ابراہیم نے پوچھا کہ اے صاحبزادے، تم نے کھانے پینے کا کیا انتظام کیا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے ساتھ کھانے پینے کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے۔ جواب دیا گیا، اے شیخ، جب تم کسی کے یہاں مہمان جاتے ہو تو اپنا کھانا ساتھ لیے جاتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر فرمایا، سنو، میں تو خدا کا مہمان بن کر جا رہا ہوں، کھانے کا انتظام اس کے ذمے ہے۔ ابراہیم نے پوچھا کہ اتنے لمبے سفر کو آپ پیدل طے کیوں کر رہے ہیں؟ جواب دیا گیا کہ میرا کام صرف کوشش کرنا ہے اور میرے خدا کا کام منزل مقصود تک پہنچانا ہے۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ ابھی ہم دونوں گفتگو کر ہی رہے تھے کہ ایک خوبصورت جوان سفید لباس پہنے ہوئے آ گیا اور اس نے اس لڑکے کو گلے لگا لیا۔ یہ دیکھ کر میں نے اس جوان سے پوچھا کہ یہ نوعمر شہزادہ کون ہے؟ اس جوان نے جواب دیا کہ یہ حضرت امام علی زین العابدین ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ یہ جواب سن کر میں حیران رہ گیا اور اس جوان کے پاس سے میں امام کی خدمت میں آ گیا۔ میں نے مولا علی زین العابدین علیہ السلام سے معذرت خواہی کی اور انہوں نے مجھے بخش دیا۔ اس کے بعد میں نے امام سے پوچھا کہ یہ جوان کون تھے جنہوں نے آپ کو گلے لگایا؟
امام علی زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا یہ حضرت خضر نبی تھے، ان کا فرض ہے کہ یہ روزانہ ہماری زیارت کے لیے آیا کرتے ہیں۔ امام علی زین العابدین علیہ السلام نے اپنی ساری عمر میں 25 حج پیدل فرمائے ہیں۔ آپ علیہ السلام جب بھی کسی سواری پر سفر کرتے تھے تو اپنے جانور کو اذیت نہ دیتے تھے اور آپ نے کبھی بھی کسی جانور کو کوڑا نہیں مارا۔ سید الساجدین فرزند امام حسین حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام کی زندگی پر مبنی میری اس ڈاکومنٹری ویڈیو کا دوسرا پارٹ تھا۔ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اہل بیت راہ نجات کو لازمی سبسکرائب کریں۔